اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اوپر کی آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخر ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ آیت بعد میں لائی گئی کہ مسلمانوں پر اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ان کو عطا کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ایک بہت بڑی نبوت اور بہت بڑی رسالت ہے جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب اس نبوت و رسالت جیسی نعمت ہم کو حاصل ہوئی ہے تو ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ جو اسلام کی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر فرض ہے۔ ذکر کیا ہے؟ فرض، اور ایک ایسا فرض ہے کہ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے وقت متعین کیا ہے اور تعداد متعین کی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر وقت وقت کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے، اور ان کی تعداد رکعتوں کی تعین ہے، متعین کر دیا گیا۔ روزے رمضان کے مہینے بھر کے فرض کیے گئے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ، ایک مخصوص تاریخ میں، ایک مخصوص مہینے میں، ایک مخصوص مقام پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر فرض کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کی گئی۔ لیکن ذکر ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے تعداد نہیں، اتنا پڑھو، تعداد نہیں، وقت نہیں کہ یہ ٹائم میں پڑھو اور وہ ٹائم میں پڑھو، یہ نہیں۔ وقت بھی ذکر کے لیے نہیں طے کیا، تعداد بھی وقت نے ذکر کے لیے طے نہیں کی، ذکر کے لیے شرائط بھی نہیں لگائے۔ نماز کے لیے شرط لگا دی پاکی کی، ذکر کے لیے پاکی کی شرط نہیں ہے۔ ذکر کے لیے باوضو ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی اگر بے وضو ہے تو وہ ذکر نہیں کر سکتا، ایسا نہیں، بے وضو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مخصوص ہیئت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج کے لیے احرام کی ہیئت، روزے کے لیے ایک مخصوص ہیئت، نماز کے لیے ایک مخصوص حالت، لیکن ذکر کے لیے لیٹے لیٹے کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، لیٹے لیٹے کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، چلتے پھرتے کرو، کھاتے پیتے کرو، سمندر میں کرو،
ہوا میں کرو، ہر وقت کرو، کوئی ٹائم اس کے لیے نہیں، ہر وقت کرنا ہے، یہ بات بتائیں۔ پھر اس کے بعد ذکر کے لیے یہ کر دیا کہ ذکر کی کوئی تعداد نہیں، بے حساب کرو، بے حساب کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اسلام قبول کیا تھا، عربی کہتے ہیں دیہاتیوں کو، جو عرب کے وادیوں میں رہتے ان کو عربی کہتے ہیں۔ ایک عربی دیہاتی آیا اور اس عربی نے پوچھا اللہ کے رسول بہت زیادہ تو نہیں، مجھے کام کی تھوڑی سی ایسی بات بتا دو جو میں اس کو پکڑ لوں اور اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لوں اور اس پر عمل کرتا رہوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ذکر کیا کر۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کروں۔ رتب اللسان، کہ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کر، تیری زبان ہر وقت اللہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ پاگل کہنے لگے، یہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اتنا ذکر کرو۔ اور ذکر ہر وقت کرتے رہو، یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہر وقت کرتے رہیں۔ لیکن ذکر کی کچھ مخصوص چیزیں ہیں۔ لوگ تسبیح پڑھنے کو ذکر سمجھتے ہیں، تسبیح کرنے کو، تسبیح پڑھنا اس کو ذکر نہیں کہتے۔ تسبیح پڑھنا جو ہے اس کا نام ذکر نہیں ہے، ذکر نام الگ چیز کا ہے، فرق سمجھیں۔ تسبیح جو پڑھی جاتی ہے یا یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پوروں پر پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں۔ ذکر کا جو قرآن مجید کا مفہوم ہے اور جو حدیث نبوی میں جو مفہوم ہے وہ ذکر ہے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ کی یاد سے آدمی کا وہ غفلت میں گزر جائے۔ جہاں وہ غفلت میں گزرا ختم، معاملہ ختم۔ میں اسی رمضان کے درس میں ایک بات بتا چکا آپ کو کہ فرشتہ جس کو اللہ نے انسانوں کی موت کا ذمہ دار بنایا ہے، ملک الموت، تو وہ ساروں کو موت دیتا ہے یا صرف انسانوں کو موت دیتا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں علماء کے اقوال نقل کر چکا ہوں کہ وہ صرف انسانوں کو موت دیتا ہے، باقی جو مچھر ہے اور جھنگر ہے اور دوسرے جانور ہیں ان کو موت کیسے آتی؟ تو لکھا ہے ان کے بارے میں علماء نے کہ جب یہ یاد خدا سے جس لمحے میں غفلت کرتے ہیں وہ ان کی موت کا وقت ہوتا ہے، اللہ ان کو مار دیتا ہے، اللہ خود ہی ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ذکر جو ہے، انسان جب ذکر سے غفلت کرتا ہے تو اس کے دل پر موت طاری ہوتی ہے، اس کے دل پر موت طاری ہوتی ہے۔ اور جب ذکر سے بہت زیادہ دوری ہوتی ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، مردہ۔ اب ظاہر بات ہے مردہ ہے تو آپ اس کو میں کتنی بھی جان ڈالنے کی کوشش کرو، ہلاؤ جلاؤ، تو کوئی بھی کتنے بھی پاورفل انجیکشن مارو تو اس میں دم نہیں آنے والا ہے کیونکہ مر چکا ہے۔ اور جس کا قلب زندہ ہوگا وہ تھوڑی سی بھی تحریک سے، تھوڑی سی آواز سے، تھوڑی سی کھٹک سے وہ بیدار ہو جائے گا۔ تو اس لیے دل جو ہے، دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے، دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر جو ہے صرف ایسی حالت میں کہ انسان پاگل ہو گیا ہو، یعنی اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو، جب اس کو ہوش حواس نہ ہو یا ایسا بیمار ہو، وہی ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس میں انسان معذور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج اللہ کی یاد والا بنایا تھا۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، ہمارا دل اللہ کے نام کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی عظمت ہمارے قلب پر واضح ہو جائے تو ہم پاگل ہو جائیں گے، ہم پاگل ہو جائیں گے، ہمارے دماغ قابو میں نہیں رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے دماغی توازن کو ان کا برقرار رہا،
کیونکہ نبی کی جو ذات ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت پاورفل طاقت ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت، اور وہ طاقت جو ہے نبی کے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے تعلق کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کی طاقت ہوتی ہے۔ نبی کے ایمان، نبی کے اللہ سے معرفت وہ طاقت ہوتی ہے جس طاقت کی بنیاد پر نبی جو ہے ان سے متعلق جتنے لوگ رہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کنٹرول کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کنٹرول کرتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی اور صحابہ کرام پر جو اللہ کی حقیقت کھلی تھی تو صحابہ کرام آبادیوں سے ویرانوں میں چلے جاتے تھے، ویرانوں میں چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد حال یہ تھا صحابہ کرام کا کہ قرآن کی شہادت ہے ان کے بارے میں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے ہوئے، وتتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہی تو بات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حضرت عثمان اور سارے کے سارے اجلہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کو دنیا بے وقت نظر آتی تھی۔ حضرت علی مخاطب کرتے، اپنی داڑھی کے بالوں کو نوچتے، مٹھی میں پکڑتے، یا دنیا اوری غیری قد بت کی سلاس، اے دنیا میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دینا، میں تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ یا دنیا غری غیری قد بت کی سلاس، اے دنیا میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دینا، میں تیرے چکر میں آنے والا نہیں، میں تیرے چکر میں آنے والا نہیں۔ یہ حال تھا۔ اور بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نام کی ان کو ہر وقت ایسی دھن لگی رہتی تھی کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ذاکرین اللہ کثیرا، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ ان کو راتوں میں، یعنی یہ واقعات اگر حدیث نبوی میں نہ آتے اور مستند محدثین ان واقعات کی تصدیق نہ کرتے تو شاید یہ افسانے ہوتے اور الف لیلہ کی داستانوں میں ان کا شمار ہوتا، جو صحابہ کرام کی کیفیات کی ترجمانی حدیث میں آئی ہے کہ پہلی رات کی دلہن کے پاس صحابی جا رہے ہیں، نکاح ہوا ہے، رخصت ہو کر گھر میں بیوی آ چکی ہے اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے، بیوی انتظار میں ہے، اب سلام پھیریں گے تب سلام پھیریں گے، بیوی انتظار میں ہے۔ نوی دلہنیں شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، کچھ بات کریں گے، کچھ حجابات اٹھیں گے، کچھ باتیں ہوں گی، کچھ نئی زندگی کی پلاننگ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا دور شروع ہوگا۔ پہلی رات زندگی کی قیمتی رات ہوتی ہے، سہاگ رات جس کو کہتے ہیں، وہ رات ہے، مصلی پر ہیں، بیوی انتظار، اب سلام پھیریں گے تب سلام پھیریں گے۔ صبح کی اذان ہو گئی، جانے لگے، مصلی اٹھا کر جانے لگے تو بیوی نے کہا، او اللہ کے ولی، میرا بھی تو حق ہے، میرا بھی تو حق ہے۔ اوہو، جس اللہ کا نام لے کر تمہارا حق مجھ پر آتا ہے اس اللہ کی یاد نے تمہاری یاد سے غافل کر دیا، اس اللہ کی یاد نے تمہاری یاد سے غافل کر دیا، میرا دھیان ہی نہیں رہا تمہاری طرف۔ یہ کوئی بناوٹ نہیں تھی، یہ کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اللہ کی قسم، ہم مسجد میں رہ کر مسجد میں نہیں رہتے اور نماز میں ہو کر نماز میں نہیں ہوتے، ہمارے ذہن بیویوں میں ہوتے، کارخانوں میں ہوتے، بازاروں میں ہوتے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے۔ وہ کیسے تھے کہ ان کے دل بیوی پاس میں ہے اور پہلی رات کی دلہن ہے، لیکن وہ اس کو بھول کر اللہ کی یاد میں لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اور پاکیزہ دور ختم ہوا اور اللہ کے نام لینے والے دنیا میں آتے رہے اور ان کو ایسی کوئی جن کو کے پاس میگنیٹ پاور ہوتا ہے، ایسی کوئی میگناطیسی شخصیت نہیں ملی تو وہ پاگل ہو گئے۔ اسی لیے آپ بہلول کا نام سنتے ہوں گے کہ بہلول دانا تھے، عام طور پر ان کا نام بہلول دانا کے نام سے بہلول دانا تھے۔ کیوں؟ لوگ بچے ان کو ڈلے مارا کرتے تھے، بچے ان کو ڈلے مارا کرتے تھے اور لوگ ان کو پاگل سمجھا کرتے تھے۔ وہ پاگل نہیں تھے۔ اپنے وقت کا مشہور بادشاہ ہارون رشید ان کے پاس نصیحتیں سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اللہ کی معرفت نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا
اور دل کی دنیا اللہ کے نام سے بدلتی ہے، دل کی دنیا اللہ کے نام سے بدلتی ہے۔ ایک چوٹ جب دل پر لگتی ہے تو پھر زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں۔ شاعر کہتا ہے عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، چوٹ پڑتی ہے۔ لیکن ہر ایک پر نہیں چوٹ پڑتی، جس کو لگتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بخارا اور سمرقند کا حکمراں، روزانہ دوپہر میں قیلولہ کیا کرتا تھا، اور اس کے بستر پر پھولوں کی سیج بچھانے کے لیے نونیت نام کی ایک باندی، روزانہ اس کا کام تھا کہ بادشاہ کے دوپہر کے قیلولے سے پہلے باغ سے پھول توڑ کر اس پر بچھانا، تاکہ بادشاہ اس پر آئے اور آرام کرے۔ ایک دن اس نے یہ کیا کہ پھول بچھا کر گدا بستر نرم نظر آیا، لیٹ گئی، اور لیٹتے سے ہی اس کی نیند لگ گئی۔ جب وہ سو گئی، بادشاہ آیا، دیکھا کہ میرے بستر پر ایک ادنا درجے کی کنیز اور باندی سوئی ہوئی ہے۔ اٹھوایا اس نے اور کہا اس کو کوڑے مارے جائے۔ جلاد آیا، کوڑے مارنا شروع کیا، یہ ہنسنے لگی، کہا یہ آہستہ سے مارتا، زور سے مار۔ اور حبشی لوگ رہا کرتے تھے، کوڑے مارنے والے جلاد دکھنے میں بھی بھیانک ہوتے تھے اور طاقت میں بھی غضب کے ہوتے تھے، لیکن مار اس نے زور سے مارا، اس کو اور ہنسی آئی، کہا اور زور سے مار، اس نے اور زور سے مارا۔ اب بادشاہ نے کہا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، رک جا۔ کہا رک جا بھائی، مت مار۔ اس سے پوچھا کیوں ہنس رہی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، کیوں ہنستی ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے اور تو ہنستے جاتی ہے۔ کہنے لگے بادشاہ ایک سادی سی بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں جو سوئی میرے اختیار کی نیند نہیں تھی، میں جو سوئی میرے اختیار کی نیند نہیں تھی، میں ذرا بھر لیٹی، آنکھ لگ گئی۔ میری غیر اختیاری نیند کی سزا دنیا کے حکمراں کی نظر میں یہ ہے کہ ایک جلاد مجھ جیسی نازک عورت کو کوڑوں سے مار رہا ہے اپنے حکمراں کے اشاروں پر، تو جو ہمیشہ پوری زندگی اس بستر پر سو کر آیا ہے، حاکم الحاکمین رب العالمین اس کو کیا سزا دے گا؟ بس یہ چوٹ دل پر پڑی اور بادشاہ کی زندگی بدل گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے، اور بہت سارے بے شمار واقعات ہیں کہ زندگیاں کس طرح بدلتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھات میں اپنی ٹولی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کا نام سنے اور ان کے دل ڈر جائیں؟ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے نام سن کر ڈر پڑے؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا آن الوقت آن الوقت آن الوقت، وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ اور پھر اپنی وہ تلوار توڑ دی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب فضیل ابن عیاض نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا ہے، جو برائی کے ساتھی ہیں وہ اگر ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آؤ بھلائی کی راہ پر چلو، ورنہ مجھے چھوڑ دو، اب میں جا رہا ہوں، توبہ کر لی۔ اور پھر حرم کے مجاور بنے، حرم کے مجاور بنے۔ رات کی تنہائیوں میں ہارون رشید ان سے نصیحتیں سننے کے لیے جایا کرتا تھا، رات کی تنہائیوں، اور حرم کے مجاور بن گئے۔ ان کا حال یہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور کیسے یاد کرنا؟ ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لمحہ ایسا نہیں۔ ہم کو باقاعدہ اللہ کا نام یاد کرانے کے لیے مشق کرائی جا رہی ہے کہ 3 تسبیح صبح میں کر لیا کرو، 3 تسبیح شام میں کر لیا کرو، کیونکہ مسلمان اللہ کا نام لینے کا عادی نہیں ہے۔ عادت ڈالنے کے لیے اس کو تسبیحات کرائی جا رہی ہے، تسبیحات کرائی جا رہی ہے۔ ارے تجھے اللہ کا نام، یہ بیوی کو یاد کرتا ہے، بچوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرانے کے لیے تجھے ٹریننگ دی جا رہی ہے، تجھے عادت ڈالی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسے اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ 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 یاد کرو۔ دل اللہ کہنے لگے
اور اللہ کے بغیر سکون نہ آئے۔ میرے اللہ سے محبت ہو جائے۔ جس کا نام لوگے اس سے محبت ضرور ہوگی۔ ذکر الحبیب حبیبو، محبوب کا ذکر محبت سے کیا جاتا ہے اور محبوب ہوتا ہے ذکر الحبیب حبیبو۔ اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کے نام کے لینے میں مزہ آتا ہے، اس کے نام کے لینے میں مزہ آتا ہے۔ ہم کو اللہ کے نام لینے میں مزہ آئے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے، اللہ کی باتیں کرنے میں مزہ آئے، اللہ کی صفات کے تذکروں میں مزہ آئے، اللہ کی قدرت کے تذکروں میں مزہ آئے، اللہ کی صنائی و کاراگری کا بیان ہو تو مزہ آئے، اللہ کی چیز پر غور کریں ہم، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی مخلوق پر، اس کی خلاقی پر، اس کی صنائی پر، اس کی کاراگری پر، تو ہم کو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت، یہ ذکر حقیقت۔ ذکر اس کو بھی کہتے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، میرے اللہ نے کیسا آسمان بنایا، بغیر عمد ترونہا، اونٹ کو دیکھو، انظروا الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسے اونٹ کو بنایا گیا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے ان کو کھڑا کیا گیا، زمینوں کو دیکھو کیسے ان کو بچھایا گیا، پودوں کو دیکھو کیسے ان کو اگایا گیا، انسانوں کو دیکھو کیسے پیدا کیا گیا۔ غور کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اس کو کہتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اتنا کرو کہ لوگ کیا کہیں، پاگل ہو گئے، اس کے حواس ختم ہو گئے، ایسا اللہ کو یاد کرنا، ایسے اللہ کو یاد کرنا۔ میرے بھائیوں، جب امت نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو پھر خانقاہوں میں ضربیں لگوائی گئی، اولیاء کرام بزرگان دین آئے اور انہوں نے یہ جو ذکر اور تصوف کی لائن ہے، بعض لوگ اس کو فالتو لائن سمجھتے ہیں، فالتو لائن نہیں ہے۔ میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے ان اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو، دل جاری ہوتا ہے، دنیا کی بے رغبتی آتی ہے، آپ اور میں ذکر کرتے۔ ذکر ایسا تھوڑی کرتے، ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ذکر جب طاری ہو جائے تو پھر اٹھتے بیٹھتے کرو، لیکن ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے یکسوئی اور تنہائی میں بیٹھو، پھر اپنی نگاہوں کو، آنکھوں کو بند کرو، اپنے قلب پر نظر کرو جس میں دنیا بھری ہوئی ہے، اور پھر یہ سوچو کہ اس میں دنیا کی محبت ہے، میرے خدا کی، میرے پیدا کرنے والی کی محبت آ جائے، پھر اللہ کا نام لو، اور یہ سوچتے ہوئے نام لو کہ دنیا کی محبت نکل رہی ہے، اللہ کی عظمت آ رہی ہے، اللہ کی محبت آ رہی ہے، اور پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ دل پہ اللہ کی عظمت آ جائے گی تو میرے بھائیوں پھر دیکھو دنیا بے وقت ہو جائے گی، پھر اللہ رب العزت کی قدرت سے حیرت انگیز چیزیں تم مشاہدہ کرو گے، اللہ رب العزت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ ہونے لگے گا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ صبح شام کی قید اس لیے لگائی کہ یہ خاص طور سے انسانوں کی غفلت کے وقت ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں برکت کے وقت ہوتے ہیں، انسانوں کی غفلت کے وقت ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں رحمت و برکت کے وقت ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت تو سونے کا ہوتا ہے اور شام کا وقت جو ہے کاروباری مصروفیت کا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، تاکہ یہ غفلت میں نہ گزرے۔ کام کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن کہا جا رہا کہ کام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کو فراموش مت کرو اور اس کو یاد کرتے رہو۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم، اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ تم ذکر کرو گے تو تم پھکٹ نہیں کرو گے، کوئی مہربانی نہیں کرو گے، بلکہ اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ من ذکر خالیا، تنہائی میں بیٹھ کر جس نے مجھے یاد کیا میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں۔ جس کا اللہ کے دل میں تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ جس کو اپنے دل میں یاد کر رہا ہو، جس کو، اور تم مجلسوں میں، مجموعوں میں ذکر کرو گے، میں تم سے بہتر مجموعوں میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پاس اللہ نام لے رہے ہو، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں میرا نام لیتا ہے، اس پر جاؤ، میری طرف سے رحمت لے کر جاؤ۔ اللہ کی طرف سے یصلی علیکم، اللہ رحمت بھیجتا ہے۔
اللہ جب صلات کا لفظ اللہ کی طرف جاتا ہے تو رحمت کے معنی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف ہوتا ہے تو استغفار کے معنی ہوتے ہیں، اور بندوں کی طرف ہوتا ہے تو اس کے معنی دعا کے اور رحمتوں کے بھیجنے کے معنی ہوتے ہیں۔ تینوں معنی کو شامل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلات کا لفظ جب آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جو خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص کیا، ان کی درخواست امت کرتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج، یعنی رحمت بھیج۔ درود کے معنی کیا؟ رحمت ہے اللہ کی، اے اللہ رحمت بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بلا شبہ تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے، بہت تعریف والا اور بہت بزرگی والا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے۔ جب تم اللہ کا نام لیتے تو اے اللہ اس پر رحم کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرا بندہ ہے، میرا نام لیتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہر رکاوٹ کو دور کی جائے، اس کی ہر رکاوٹ کو دور کی جائے۔ یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب دنیا میں تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی تو استقبال کیسا ہوگا؟ وتحیتہم، اور ان کی دعا یہ ہوگی، یوم یلقونہ، جب وہ ان سے ملیں گے، سلام، کیا کہا جائے گا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس میں تین مفسرین نے یہاں پر تفسیریں بیان کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کے دروازے میں پہلی مرتبہ داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت، جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا استقبال کرایا جائے گا، تحیتہم۔ اور استقبال میں یہ ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا اللہ تم کو سلام کہتا ہے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم کو اللہ کا سلام، اللہ کا سلام، یہ سلام کہا جائے گا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب ملک الموت ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ایمان والے کو کیا کہتے ہیں کہ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، السلام علیکم، آپ پر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب میرے بندے کو بلاؤ میرے پاس، سلام بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بندے ایمان والے، جب بندے اٹھ جائیں گے موت کے بعد تو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو سلام کریں گے، السلام علیکم یا عبادی، اے میرے بندو تم پر میری سلامتی، میری طرف سے سلامتی۔ اب تم کو لا خوف علیکم، تم کو کوئی غم نہیں، تم کو کوئی غم نہیں، اب تم کو ہر چیز سے بے آرام بے غم کر دوں گا، تمہارے ہر رنج کو ہر غم کو ہٹا دوں گا اور سلامتی آ جائے گی۔ تو یہ ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے زبردست اجر تیار رکھا، بڑا اکرام والا، بڑی عزتوں والا اجر تیار رکھا ہے، کر رکھا ہے اللہ نے جنت میں، دنیا میں یہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحمل
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته وعديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك موتيا إليك مخبتا إليك اللهم منيبا. ربنا تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سخيمة أمورنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فكن أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا أعمالا زاكية تحب وترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.